بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دنیا میں بڑی عزت دی، اور اسلام آنے سے پہلے عورتوں کا کیا حال تھا، اسے جانوروں سے بھی بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں جب اسلام نہیں آیا تھا، عورتوں کو عورت تصور نہیں کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا. اور جب کسی کے گھر کسی لڑکی کی خوشخبری ہوتی تھی، کسی لڑکی کی پیدائش ہوتی تھی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، سیاہ پڑ جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ جب کسی کے تم میں سے کسی کے گھر میں لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور یہ من ہی من میں سوچتا رہتا تھا، نڈھال رہتا تھا، غمگین رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کون سی بلا میرے گھر میں پیدا کر دی، یہ کون سی بلا میرے گھر میں پیدا کر دی. اور وہ یہ کہتا تھا اگر اسے زندہ رکھنا تھا تو جب وہ بچی بچپنے میں اسے اونی کپڑا پہنا کر کے اسے جنگلوں میں بھیج دیا جاتا تھا بکریاں چرانے کے لیے، جاؤ تم جنگل میں رہو، تو گھر میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے. یہ عزت زمانہ جاہلیت میں یہ ذلیل عورتوں کے ساتھ حرکت کیا گیا ہے. اور اگر اسے مارنا ہوتا تو جنگل میں پہلے ایک گڑھا کھود کر کے آتا تھا، اور اس کے بعد گھر واپس آتا تھا، اپنی بیوی سے کہتا کہ بچی کو اچھے سے خوبصورت لباس پہنا دو، اور اس بچی کو بہلا پھسلا کر کے جنگل کی طرف لے کر کے جاتا تھا، اور اس گدھے کے سامنے کھڑا کر دیتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس گدھے کے اندر تم دیکھو. جیسے ہی وہ بچی اس گدھے کی طرف جھانکنے کی کوشش کرتی تھی، باپ پیچھے سے دھکا مارتا تھا، بچی گڑھے میں گر جاتی تھی اور اوپر سے مٹی ڈال دیتی تھی. یہ عورتوں کو زمانہ جاہلیت میں اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جاتا تھا، سلوک کیا جاتا تھا. اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو بڑی عزت دی گئی کہ جو تم عمل کرو گے تو جتنا ثواب مردوں کو ملے گا عورتوں کو بھی تمہیں بھی ملے گا. تو عورت کو اسلام نے بڑی عزت دی اور حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، تم اپنے گھروں میں استقرار کے ساتھ رہو، تمہیں باہر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بے پردہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، بلا وجہ ادھر ادھر گھومو پھرو نہیں، بلا وجہ اس کے یہاں اس کے یہاں جایا نہ کرو، بلا وجہ اس کے پاس اس کے پاس بیٹھ کر کے گپے نہ مارا کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو. عورتوں کو پہلا حکم آیا پردہ کرو، گھر کو لازم پکڑو، نماز قائم کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو. عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، بلا وجہ اپنے گھروں سے مت نکلو، اور خصوصی طور پر بے پردہ مت نکلو. بے پردہ
مت نکلو جب تمہیں نکلنے کی ضرورت پڑے، جب تمہیں نکلنے کی نوبت آ جائے کہ ہم نہیں نکلیں گے تو کام نہیں بنے گا، تو تم پردے کے ساتھ نکلو اور اپنا کام کر کے واپس گھر لوٹ جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار تکفرن اللہ و تکفرن العشیر، کہ اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جلنے والی عورتیں، سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی کی تعداد عورتوں کی ہے۔ فرمایا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں کیوں جائیں گی؟ جواب ملا تکفرن اللہ و تکفرن العشیر، کہ تم سب سے زیادہ غیبت اور چغلی کرتی ہو، تم سب سے زیادہ لعن و طعن کرتی ہو، تم سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا کرانے کی کوشش کرتی ہو، تم اس کے پاس اس کی بات، اس کے پاس اس کی بات تم کرنے میں ماہر ہو، تم غیبت اور چغلی کرتی ہو، تم لعن اور طعن کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم سب سے زیادہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ شوہر کہیں سے آ جائے تھکا ہوا، اس کے بعد کہہ دے کہ ایک گلاس پانی لاؤ، لے لو خود۔ ہاں، یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شوہر تھکا ہوا گھر آتا ہے کما کر کے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے عورت کو بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تاکہ تم قرار حاصل کر سکو۔ جب تم تھکا ہوا آؤ گے تمہارے سامنے وہ خدمت کرے گی، تمہیں پانی لا کر کے دے گی، تمہیں کھانا پیش کرے گی، تمہیں ہر چیز کو مہیا کرائے گی۔ جب آپ کما کر کے آتے ہیں یا کہیں کوئی کام کر کے آتے ہیں، بیوی سے کہیے پانی لائیے یا کوئی اور چیز لائیے، تھوڑا سا پنکھا چلا دیجیے، اپنا چلا لیجیے، اپنے چلا لیجیے، ہم تھکے ہوئے ہیں۔ بتائیے، یہ ہے نافرمانی، یہ ہے نافرمانی۔ تو عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے کیوں دیکھا گیا؟ دو کام کرنے کی وجہ سے، ایک تو غیبت و چغلی زیادہ کرتی، لعن طعن زیادہ کرتی ہے۔ آپ کبھی بھی آپ تصور کریں، آپ سوچیں کہ اگر 4 عورتیں ایک جگہ پر بیٹھی ہو اور کسی بہو کی برائی نہ ہو، کسی کی ساس کی برائی نہ ہو، کسی کے گھر کی بیٹی کی برائی نہ ہو، کسی کے گھر کے داماد کی برائی نہ ہو، کسی کے گھر کا بیٹے کا برائی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب تک وہ یہ کام نہیں کرے گی تب تک اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ کام کرتی ہے، غیبت و چغلی اور لعن و طعن کرتی رہتی ہے، بڑا مسئلہ رہا ہے۔ تو جہنم سے بچیے میری بہنوں، میری ماں اور بہنیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ آپ اپنے شوہروں کی فرما برداری کیجئے، اپنے شوہروں کی نافرمانی مت کیجئے اور کسی کی غیبت اور چغلی مت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتوں کی تعداد ہے۔ تو اس کی وجہ بیان کی گئی کہ لعن طعن زیادہ کرتی ہو اور غیبت چغلی کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔